زاہد صاحب پھر آپ اپنے لیے آپ ذرا سن تو لیجئے نا, آپ یہ سوال جو ہیں ذرا آپ سن تو لیجئے نا, یہ جو سوال ہیں ان کو اتنے ایزیلی برش اسائڈ نہ کیجئے, ذرا سنیے پلیز. آپ غور و فکر سے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ فی البدی کوئی جواب دے دیں جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو, ہم اسی لیے آپ کو کہہ رہے ہیں ہر سوال نوٹ کر لیجئے, آرام سے جواب دے دیجئے. آپ خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں, ہر سوال کے جواب دینے لگتے ہیں. ہم تو صرف آپ سے سوال پوچھیں, نوٹ کر لیجئے گا آگے چل کر کے, ٹھیک ہے. ہم دیکھیں, ہم ایک دوسرے سے ادھر بحث کرنے نہیں بیٹھے ہیں, ہم آپ کے سننے کا, آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے. ذرا آپ پلیز نہ خاموش رہیے 2 منٹ, ہم بھی آپ کو سن لیتے ہیں خاموشی سے, آپ بھی تھوڑا سا تحمل کا اظہار کر لیں. تو یہ بہت سے قانون ہیں شاید مجھے بھی نہیں ذاتی طور پہ پسند ہوں, مگر میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پہ عمل کروں گا, تاکہ انلیس کہ میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کر لوں قانون کو, وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ الٹرا وائریز دا کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ نے کہا مائی پرسنل اوپینین ڈزنٹ میٹر, تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو آئینی جواب ہر دینا ہے کہ یہ اس شک, آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے. دوسری بات آپ نے جو بالکل نظر انداز کر رکھی ہے, یہ ہم نے سیوموٹو کیس نہیں لیا. اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلیمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیے کیسز کو. یہ تو آپ ہمارے طرح سے وہ ڈیفینڈر طور پہ رونما ہوئے ہیں اور کہا یہ جنگ میری ہے, ٹھیک ہے. یہ صرف پروسیجر میٹر ہے, کس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی, کسی کی رائٹ, ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے, کسی کی رائٹ چھینی نہیں جا رہی ہے. تو برائے کرم آرٹیکل 184(3) کے دائرے میں رہ کر آپ نے, جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے, وہ کہتا ہے any matter of public importance. چلیں جی, پبلک امپورٹنس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل کویسچن, ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے, مگر فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, ٹھیک ہے. یہ اس کے پریمبل میں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے, جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے, یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کے حقوق کی بات ہے. یہ آرٹیکل 10(a) کا حوالہ دیتا ہے, آرٹیکل 25 کا دیتا ہے. تو آپ کھڑے ہو اپنی رائے, آپ کالم لکھیے اخبار میں, ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ 184(3) کا جو ہم جو پاور آج استعمال کر رہے ہیں, یہ ہم اپیلیٹ پاور نہیں استعمال کر رہے ہیں, نہ کوئی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز آف رائٹ اپیل سن رہے ہیں, پٹیشن فار لیو ٹو اپیل سن رہے ہیں. ہم اوریجنل جوریسڈکشن میں بیٹھ گئے, اس کی بہت محدود چیزیں, مجھے بہت سی چیزیں قانون میں شاید ناپسند ہوں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ برائے کرم, آپ نے ایک سیکنگ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کی ابھی. ذرا آپ پلیز, اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے. اگر آپ بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچئے, ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. میرے کولیگ کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں, ذرا غور و فکر چاہتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے, پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا. اب آپ پلیز 184(3) کے تقاضے بھی پورے کر لیں. آپ کے بالکل 184(3) کے تقاضے میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے, کے پی آن دا بارڈر میں پلیز. آپ کیا سوچتے ہیں دس ایکٹ ہیز بین پاسڈ ان دی پبلک انٹرسٹ؟ کیونکہ سیکشن 5 سب سیکشن 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, کیونکہ commencement ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی limitation بھی نہیں ہے. تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے؟ Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Sure. Please ایک اور نوٹ کر لیں. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191 which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution which relates to High Court. Same الفاظ ہیں, ماں سے وہاں پہ Supreme Court, یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law.
لا تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی, خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا, بالکل دوں گا, کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. اسی لیے تو another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. یس سر. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے میری مرضی, میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی. انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا, بھئی صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی, میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے, میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں, یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب everyone to exercise powers as a sacred trust. آئین میں آرٹیکل 227 بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے. تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ پٹیشن لاتے, سپوز میں چیف جسٹس ہوتا, میں اس کو لگاتے ہی نہیں, تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے کبھی. 10 سال پڑا رہتا, میں مضبوط رہتا چیف جسٹس کے طور پہ. آپ خوش تھے اس بات سے؟